أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، سيدنا ونبينا وشفيع المذنبين بالقاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. أما بعد، فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في كتابه المبين وهو أصدق القائلين: إن الدين عند الله الإسلام. صلوات بھیجیں بر محمد. تو 2 دن سے میرا مسلسل سفر ہے اور رات کی بہت زیادہ جاگ، اور ابھی سفر سے حاضر ہوا. بارش کی وجہ سے، ٹریفک کی وجہ سے کافی تاخیر ہو گئی، اور اس کی وجہ سے میں جو وقت ہے مجھ پر نہیں پہنچ سکا. دامن وقت سے بہت کم گنجائش ہے، لہٰذا بہت مختصر بیان رہے گا. آپ دیکھیں کہ آج اسلام کے نام سے جو چیزیں پیش کی جا رہی ہیں، ان کا ایک سلوات بھیج دیں، ان کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں. ہماری نگاہوں میں سب سے آتھینٹک سورس اسلام کا اگر کوئی چیز ہے، سب سے زیادہ معتبر اگر منبع اور چشمہ اسلام کا اگر کوئی ہے تو وہ محمد آل محمد علیہ السلام. اسلام انہی سے لیا جا سکتا ہے، اور سب سے زیادہ معتبر جو ذریعہ ہے وہ رسول اور آل رسول ہے. یہی وجہ ہے کہ ہمیں جو اسلام حاصل ہوا ہے وہ انہی سرچشموں سے، انہی مصادر سے اور انہی سورسز سے حاصل ہوا ہے. لہذا نہ اللہ کے بارے میں عقائد میں ہمارے یہاں کوئی گڑبڑی ہے، نہ رسول اللہ کے سلسلے میں جو بھی عقیدے ہیں ان میں ہلکا سا بھی کہیں پر آپ کو کوئی جھول نظر آئے گا، کیونکہ جو صحیح سورسز ہیں ان سے ہم نے اسلام لیا ہے. آپ دیکھیں کہ کوئی حدیث ہمارے یہاں ایسی نہیں ملے گی، کوئی قول ہمارے یہاں ایسا نہیں ملے گا کہ اس میں اللہ کی الوہیت پر ہلکا سا حرف کوئی آتا ہو، وحدانیت پر کوئی ہلکا سا حرف آتا ہو، نہ حضور سرور کائنات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں ہم میں کوئی بھی ایسا عقیدہ ملے گا، کوئی بھی ایسا قول ملے گا کہ ہلکا سا بھی ان کی شان میں کوئی کمی آتی ہو. نہیں وقت ہے، یہ موضوع تو پورے اشرے کا موضوع ہے، بلکہ کئی اشروں کا موضوع ہے. اللہ کے سلسلے جو کہتے ہیں کہ ہم توحید کے علمبردار ہیں، ان کے اللہ کے سلسلے میں ایسے ایسے عقائد ہیں کہ جو شان الوہیت کے خلاف ہیں، جو اللہ کی شان کے خلاف ہیں. حوالے میرے پاس موجود ہیں، کتابیں میرے پاس موجود ہیں. آپ دیکھیں کہ ابھی کچھ عرصے پہلے ایک بہت بڑے عالم اسلام کے ناصر الدین البانی، بہت بڑے عالم جن کو بخاری ثانی کہا جاتا ہے. بخاری ثانی یعنی جو امام بخاری گزرے ہیں، جن کی صحیح بخاری شریف جن کی کتاب ہے، اس کو ان کا رتبہ ان کو دیا جاتا ہے. اس زمانے میں بخاری زمان ان کو کہا جاتا ہے. انہی نے جو حدیثوں کا اپنا مجموعہ لکھا، اس میں اللہ کے سلسلے میں جو حدیثیں موجود ہیں اس کو آپ دیکھیے گا. اس میں صرف ایک حدیث آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں. وہ حدیث اس طرح سے ہے کہ رسول اللہ جب معراج کے اوپر تشریف لے گئے تو ان سے پوچھا گیا کہ آپ کی اللہ سے کیا ملاقات ہوئی؟ تو انہوں نے کہا کہ ہاں میری ملاقات ہوئی اللہ سے. کیا شکل و صورت اللہ کی کیا تھی؟ شکل و صورت اللہ کی کیا تھی؟ کیا بھائی اتنا سمجھ لیجئے کہ کہیں کوئی 16-17 سال کا کوئی لڑکا ہو جس طرح، اور وہ اللہ جو تھا وہ زیور پہنے ہوئے تھا، اور پیروں میں اس کے چھاگل بھی تھی.
وہ چھاگل آپ جانے تو خواتین پہنتی ہیں کہ جس میں جب وہ چلتی ہیں تو آواز آتی ہے، تو اس کے پیروں میں چھاگل بھی تھی وہ، اور داڑھی مونچھیں صاف تھی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ظاہر ہے کہ جب اللہ کی خود داڑھی نہیں ہے تو داڑھی منڈوں کو سزا کیسے دے گا وہ؟ اس طرح کی بہت سی حدیثیں ایسی کتابوں میں آ گئی، کیونکہ جن سورس سے لینا چاہیے تھا وہ سورس سے نہیں لیا گیا، جس سرچشمے سے لینا چاہیے تھا وہ سرچشمے سے نہیں لیا گیا، لہذا الوہیت کے سلسلے میں، وحدانیت کے سلسلے میں، شان الہی میں ایسی ایسی چیزیں آ گئی ہیں جو اس کی شان کے خلاف۔ نہیں موقع ہے انشاءاللہ، میں موقع ہوا تو فرما کے مجلسوں میں بھی اس موضوع پر کروں گا، لیکن صرف ایک حدیث اس سلسلے میں آپ کے سامنے پیش کی۔ اسی طرح سے حضور سرور کائنات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ایسی حدیثیں آئی ہیں کہ جو شان رسالت کے خلاف ہیں، جس سے توہین رسالت ہوتی ہے، لیکن ہمارے سارے کتابوں کے مجموعے دیکھ لیجئے، سینکڑوں کتابیں موجود ہیں، کوئی ایسی ایک حدیث ملے ہی کی نہیں کہ جو شان رسالت پر ہلکی سی کوئی ٹھیس پہنچاتی ہو، کیونکہ ہم نے جو حدیثیں لی ہیں وہ آل رسول سے لی ہیں، ان کے دل کے ٹکڑوں سے لی ہیں، ان کے جگر کے ٹکڑوں سے لی ہیں، لہذا ایک کوئی بھی حدیث ایسی نہیں ملے گی جس میں ہلکی سی بھی شان رسالت کے خلاف کوئی بات ہو۔ لیکن آپ دیکھیں کہ ابھی کچھ عرصے پہلے آپ نے سنا ہوگا کہ بہت بڑے عالم مانے جاتے ہیں، انہوں نے ایک بات کہی جس کی وجہ سے یو پی آنے پر انہیں بین لگ گیا۔ انہوں نے کیا بات کہی؟ انہوں نے کہا کہ جس طرح سے ہم مٹی کے بنے ہوئے ہیں اسی طرح سے رسول بھی مٹی سے بنے ہوئے تھے، اور جس طرح سے مرنے کے بعد ہم مٹی میں شامل ہو جاتے ہیں اسی طرح سے معذرہ رسول اللہ بھی مٹی میں شامل ہو گئے، لہذا ہم میں ان میں کوئی فرق نہیں ہے۔ جب ہم میں ان میں کوئی فرق نہیں ہے تو اب ان سے دعا نہیں مانگ سکتا کوئی، ان کو وسیلہ نہیں بنا سکتا، ان کو ذریعہ نہیں بنا سکتا۔ ارے میں توجہ چاہ رہا ہوں، ان کو لقب دیا گیا ہے مفکر قرآن، معلم قرآن۔ میں صرف اتنا کرنا چاہتا ہوں کہ آپ کو لقب مل گیا مبلغ قرآن کا، معلم قرآن کا، ارے کبھی خود قرآن بھی غور سے پڑھ لیا کیجئے۔ جو یہ بات کہی کہ ہمارے جسم اور نبی کے جسم میں کوئی فرق نہیں ہوتا، اگر خود قرآن مجید غور سے پڑھ لیا ہوتا تو یہ عقیدہ نہ ہوتا۔ میں جلدی سے، ظاہر ہے کہ بہت کم وقت ہے، بالکل اب نماز کا وقت قریب ہے، لیکن بس 5 منٹ میں چاہتا ہوں اپنی بات مکمل کروں۔ قرآن مجید میں اعلان ہو رہا ہے کہ جناب موسیٰ کوہ طور پر جاتے ہیں، پوری توجہ ماشاءاللہ علماء بھی یہاں تشریف فرما ہے، کوہ طور کے اوپر جناب موسیٰ تشریف لے جاتے ہیں اور اپنے 70 منتخب اصحاب کو، پوری توجہ رہے کہ ایک لفظ پر، اپنے 70 منتخب اصحاب کو لے کر جاتے ہیں کوہ طور کے اوپر، منتخب اصحاب اپنے، ان کو کوہ طور پر لے کر جاتے ہیں۔ اللہ نے اپنے نور کا ایک ہلکا سا جلوہ دکھایا وہاں کے اوپر، ایک ہلکے سے نور کی چھوٹ پڑی۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ جتنے رسول کے اصحاب تھے سب جل گئے، جتنے موسیٰ کے اصحاب تھے سب جل کر خاک ہو گئے۔ جناب موسیٰ پر بے ہوشی طاری ہوئی۔ توجہ چاہ رہا ہوں، جتنے امتی تھے وہ سب جل گئے اور نبی پر بے ہوشی طاری ہوئی۔ اگر امتی کے جسم میں اور نبی کے جسم میں فرق نہ ہوتا تو جو نتیجہ امتیوں کا ہوا تھا وہی نبی کا بھی ہونا چاہیے تھا، لیکن وہ جل کر راکھ ہو گئے، ان پر صرف غشی طاری ہوئی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ امتی کا جسم الگ ہوتا ہے، نبی کا جسم الگ ہوتا ہے۔ ایک صلوات بھیجے مولانا آواز کو محمد کا۔ قرآن مجید سے ثابت، قرآن مجید حدیث کی بات نہیں ہو رہی، قرآن مجید سے ثابت۔ بس جلدی سے ایک مثال اور کر کے اپنی بات کو مکمل کروں۔ جو کہا جاتا ہے کہ ہم میں اور نبی میں کوئی فرق نہیں، ہم میں اور رسول میں کوئی فرق نہیں،
لہذا دوسری مثال، کہیں کے اوپر بھی ظاہر کہ آج کل برسات کے زمانے میں چیونٹیاں وغیرہ زیادہ زمین سے نکلتی ہیں، لہذا کسی ایسے مقام پر کہ جہاں پر یہ چیونٹیاں نکل رہی ہوں، وہاں کسی مولانا کو لے جائیے کہ جن کا عقیدہ یہ ہو کہ ہم میں اور رسول میں کوئی فرق نہیں ہے اور ہم میں اور نبی میں کوئی فرق نہیں ہے، ان کو لے جائیے وہاں کے اوپر، قریب لے جا کر کھڑا کیجئے، ان سے کہیے کہ ذرا یہ بتائیے کہ ان میں آپس میں کیا گفتگو ہو رہی ہے، ان میں آپس میں کیا بات چیت ہو رہی ہے۔ وہ کہیں مجھے تو کچھ سنائی نہیں دے رہا ہے، تو آپ کہیے بھائی ذرا تو اور کان قریب لے جائیے، ذرا اور کان قریب لے جائیے، ذرا اور کان قریب لے جائیے، اور وہاں لے جائیے گا جہاں لال رنگ کی چیونٹیاں ہوں، بالکل کان ملا دیجئے، تو انشاءاللہ جو تھوڑی بہت سماعت ہے وہ بھی ان کی رخصت ہو جائے گی۔ کیا باتیں کر رہی، تو وہ کہیں گے مجھے سنائی نہیں دے رہا ہے، تو یہ کیسے بتاؤ کہ کیا باتیں ہو رہی ہیں جب سن ہی نہیں پا رہا ہوں؟ تو معلوم کان بالکل ملا دیں، سن نہیں سکتے، سمجھ نہیں سکتے، لیکن جناب سلیمان پیغمبر 300 گز کے فاصلے کے اوپر آپ کا تخت جا رہا ہے، اور زمین کے اوپر ایک چیونٹی کے منہ سے نکلا کہ سب کے سب گھروں کے اندر چلے جاؤ، اپنے اپنے گھروں میں چلے جاؤ، کہیں یہ سلیمان کا لشکر اپنے پیروں تلے تمہیں رون نہ دے۔ 300 گز کی بلندی کے اوپر جناب سلیمان ہے، ننھی سی چیونٹی نے زمین کے اوپر جملے کہے، آسمان کے اوپر نبی نے سنا۔ ارے توجہ رہے، جناب سلیمان پیغمبر نے سنا بھی اور سمجھا بھی۔ تخت روک دو، تخت اتارا گیا کہ لے کر آؤ اس کو، ارے توجہ رہے، بات مکمل کر رہا ہوں، لے کر آؤ اس کو۔ وہ چیونٹی لائی گئی، ہتھیلی پر رکھی۔ ارے کیا کہہ رہے تھے تم؟ کیا بات ہو رہی تھی؟ ارے کیا مجھے ظالم سمجھا ہے؟ کیا میں تمہیں اپنے پیروں سے کچل ڈالوں گا؟ ارے وہ ننھی سی چیونٹی جواب دیتی ہے، اے خدا کے رسول، بات آپ کے سلسلے میں نہیں تھی، بلکہ بات آپ کے لشکر والوں کے لیے تھی۔ ارے آپ معصوم ہیں، آپ کی امتی تو معصوم نہیں ہے، ان سے تو خطا ہو سکتی ہے، ان سے تو غلطی ہو سکتی ہے، بس جملہ نظر کرنا چاہتا ہوں۔ ارے ایک بے عقل ننھے سے جانور کو تو معلوم ہے کہ نبی الگ ہوتا اور امتی الگ ہوتا ہے۔ ایک صلوات بھیجے بر اللہ صبر محمد وآلہ۔ بس بات مکمل ہوئی، لیکن یہ کہ یہی واقعہ، اس میں ایک پہلو اور بھی ہے کہ اسی وقت جناب سلیمان پوچھتے ہیں کہ اچھا یہ بتاؤ کہ میں بلند ہوں کہ تم بلند ہو، میں بلند ہوں کہ تم بلند ہو۔ اب میں اس کی بات کو اپنے لفظوں میں کہوں کہ شاید اس نے یوں کہا ہو کہ اگر جان کی امان پاؤں تو کچھ کہوں، کہا کہ اجازت ہے کہو کہ اللہ کے نبی اس وقت تو میں بلند ہوں، اس وقت تو میں بلند ہوں، میرا مرتبہ بلند ہے۔ کہا کیوں بلند ہے؟ کہا آپ کے پیر کہاں کے اوپر ہیں؟ کہا زمین کے اوپر۔ میرے پیر کہاں پر ہیں؟ کہا نبی کی ہتھیلی کے اوپر۔ تو جس کے قدم نبی کی ہتھیلی پر آ جائیں اس کی بلندی کی کوئی حد نہیں رہتی، تو جب نبی کی ہتھیلی پر ایک چیونٹی کے قدم آ گئے تو اس کی بلندی کی کوئی حد نہیں رہی، اور اگر علی کے قدم دوش رسول پر آ جائے تو علی کی بلندی کی کیا حد ہوگی؟ صلوات بھیجے بر اللہ صبر محمد وآلہ۔ تو جو اعتراض ہم پر کرتے ہیں وہ خود دیکھیں کہ توحید کے سلسلے میں ان کے کیا عقائد ہیں، وہ خود دیکھیں کہ رسالت کے سلسلے میں ان کے کیا عقائد ہیں۔ مشرک کہہ کر، کافر کہہ کر قتل کیا جا رہا ہے۔ جتنے بھی میں نے کتنے انٹرویو میں بلا جھجک کہا ہے کہ اس وقت جتنی بھی دہشت گردی دنیا میں ہو، جتنی بھی اس وقت، اب چاہے نشر ہو جملے چاہے نشر نہ ہو، لیکن بہت بڑی حقیقت ہے کہ اس وقت جتنی بھی دنیا میں دہشت گردی ہو رہی ہے، مسلمانوں میں جتنا بھی آتنکواد دنیا میں پھیل رہا ہے، وہ سعودی عرب کے مولویوں کے فتووں کی وجہ سے ہے۔
یہ صرف سعودی مولویوں کے فتوے ہیں کہ جن سے پوری دنیا میں آتنکواد پھیل رہا ہے، جس کی وجہ سے پوری دنیا میں ٹیررزم پھیل رہا ہے، جس کی وجہ سے دہشت گردی پھیل رہی، کیونکہ ان کا یہ فتویٰ ہے کہ ہمارے علاوہ کسی دوسرے کو جینے کا حق نہیں ہے۔ جو کافر ہے، مشرک ہے، ان کو مار ڈالو، ان کو ختم کر دو، ان کو فنا کر دو۔ یہ بالکل وہی نظریہ ہے جو یہودیوں کا ہے، جو جیوز کا ہے۔ جیوز میں بھی یہی ہے، جو جیوز ہیں، جو یہودی، ان کا بھی نظریہ یہی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ اگر کتا کنویں میں گر جائے تو نکال لو، لیکن اگر نان یہودی گرے تو نہ نکالنا، کیونکہ ان کو مر جانا چاہیے، ان کو ختم ہو جانا چاہیے۔ اسی لیے تو ہم کہتے ہیں کہ یہودیوں اور سعودیوں میں کوئی فرق نہیں ہے۔ ایک سلوات بھیج دیں بلند آواز۔ بس بات مکمل ہوئی۔ آج بھی ظلم و ستم ہو رہا۔ آج بھی اگر آپ جنت البقیع جائیں اور کسی بھی صحابی رسول کا نام لیں کہ بھئی ان کی قبر پر ہم جانا چاہتے ہیں، تجربہ کر لیجئے۔ اگر کوئی بھی مسلمان، تجربہ شیعوں کی بات نہیں ہو رہی، کوئی مسلمان جس کو میری بات کا یقین نہ ہو حج پر جائے، تجربہ کر لے۔ کسی بھی صحابی رسول کا نام لیں کہ ان کی قبر پر ہمیں جانا ہے، اس کا پتہ بتا دیجیے وہ قبر کہاں پر ہے۔ تو وہاں جو پولیس والے ہوں گے، وہاں جو مامورین ہوں گے جو حکومت کی طرف سے، ہو سکتا ہے کہ احترام سے ہاتھ پکڑ کے لے جائیں، اس قبر تک پہنچا دیں کہ یہ فلاں صحابی رسول کی قبر ہے۔ لیکن کہیں آپ کی زبان سے اگر نکل گیا کہ رسول کی بیٹی کی قبر کہاں، فاطمہ زہرا کی قبر کہاں ہے، تو چہرہ غصے سے سرخ ہو جائے گا، جبین پر شکن پڑ جائے گی، اور ہو سکتا ہے کوڑوں کے ذریعے سے اذیت بھی وہ دے۔ تو اب تصور کیجئے، دیکھیے بہت سے بات مسلمان کہتے ہیں آپ صاحب کیسے ممکن ہے کہ صاحب رسول اللہ کے چاہنے والے اور رسول کی بیٹی کو اذیت دیں، رسول کے ماننے والے اور رسول کی بیٹی کے دروازے میں آگ لگا دیں، اس کے گھر میں آگ لگا دیں۔ ارے صاحب آپ تو یوں ہی جھوٹ بولا کرتے ہیں، یوں ہی غلط باتیں مشہور کیا کرتے ہیں، ارے رسول کے چاہنے والے بھلا یہ کیسے کام کر سکتے ہیں؟ تو میں کہتا ہوں کہ آج بھی دلیل موجود ہے، آج بھی ثبوت موجود ہے۔ ارے جب آج 1400 سال بعد اتنی دشمنی موجود ہے کہ قبر کا نشان مٹا دیا ہے، تو 1400 سال پہلے کتنی دشمنی ہوگی، کتنی عداوت ہوگی؟ تو اب ہم یہ کہتے ہیں کہ گھر میں آگ لگا دی گئی۔ بس دو چار جملے مصائب کے، شہزادی فریاد کر رہی ہیں کہ اس گھر میں تو میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، اس گھر میں تو حسن حسین ہیں، کیا بچوں سمیت گھر کو جلا دو گے؟ آنے والوں نے کہا کہ ہاں ہم بچوں سمیت گھر کو جلا دیں گے۔ دروازے میں آگ لگائی جاتی ہے، دروازہ توڑا جاتا ہے، شہزادی دیوار اتر کے درمیان آ جاتی ہے، پسلیاں ٹوٹ جاتی ہیں، زمین پر گر پڑتی ہیں، جناب فضہ کو آواز دیتی ہیں، اے فضہ آئیے اور میری مدد کیجیے۔ ایک تو یہ مشہور روایت ہے جو آپ سنتے رہتے ہیں، لیکن ایک روایت اور ہے جو کم پڑھی جاتی ہے، اسی کو پڑھ کر میں مجلس کو تمام کر رہا ہوں۔ دوسری روایت بھی ہے، وہ کیا اس طرح سے کہ جب دروازہ توڑا جا رہا تھا تو شہزادی دروازے سے بالکل لگی کھڑی تھی، بالکل متصل کھڑی تھی، اور دروازے پہ ایک لمبی سی میخ تھی، دروازے میں ایک لمبی سی کیل تھی۔ جب دروازہ توڑا گیا تو شہزادی بالکل دروازے سے لگی کھڑی ہوئی تھی، دروازہ توڑا گیا تو یہ کیل پسلیوں کے آر پار ہو گئی۔ ارے یہی زخم شہادت کا سبب بنا۔ اس عالم میں بستر کے قریب پہنچی تھی کہ خبر ہوئی کہ علی کے گلے میں رسی بندھی ہوئی ہے، مدینے کی گلیوں میں پھرایا جا رہا ہے۔ ارے اسی عالم میں دروازے پر پھر واپس آ گئی، خلو ابو الحسن کو چھوڑ دو ورنہ میں اپنے سر کے بال کھول دوں گی۔ مسجد نبوی کی دیواریں بلند ہو گئی،
مولا علی نے جلدی سے سلمان کو بھیجا، اے سلمان جائیے اور جا کر فاطمہ کو میرے حق کی قسم دی دے کہ واپس دروازے سے ہٹ جائے ورنہ قیامت آ جائے گی۔ ارے آقا آپ کو گوارا نہیں ہوا، فاطمہ زہرا دروازے پر آئے، آ کر ذرا کوفے کا منظر دیکھ لیجئے، آپ کی بیٹیاں زینب ام کلثوم سر کے بال کھلے ہوئے، واہ علیہ واہ محمد آ کنارے۔ نماز کا وقت ہے، صرف 5 منٹ ماتم کر لیں آپ لوگ۔